بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشرکوا باللہ انا صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالتخصیص ہماری محفل کی روح رواں شخصیت صدر محفل حضرت علامہ مولانا سید فیض علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جتنے بھی مہمان حضرات دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ کریم سب کی آج کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے محترم و معزز بزرگ محمد اشرف صاحب مرحوم، ان کی سال ثواب کے لیے ان کے سوگواران بالخصوص محمد یونس صاحب، محمد عمران بھائی، محمد کامران بھائی اور محمد ارشد بھائی اور دیگر ان کے جو احباب ہیں، ان سب نے اس کا اہتمام فرمایا۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارے بزرگ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں، خلاق عالم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، یقیناً یہ دعا کا مقصد ہے، اور ہمارے ان دوستوں نے اپنے والد گرامی کی سال ثواب کے لیے اس کا اہتمام فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے یہ اعزاز رکھا گیا کہ جب یہ دنیا سے پردہ کر کے جاتے ہیں تو اگر دنیا میں رہنے والے حضرات ان کے لیے کوئی بھی نیکی کریں، خواہ وہ بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ ایک بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تو وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اے میرے باری تعالیٰ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، باستغفاری ولدک لک، تیری نیک اولاد نے دعا کی ہے، ہم نے اس کے صدقے میں تیرا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ اس واسطے جو بھی کوئی نیک عمل کرے اس کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ اور بالخصوص جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نیکی کرے اس کا ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس بات کو بطور دلیل کے بھی ارشاد فرمایا اور واضح بھی فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان مر کے قبر میں جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دریا میں گر جاتا ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی دریا میں گر جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ دریا میں گر جائے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ جیسے تیسے ہے مجھے بچانے کی کوشش کرے، وہ رسی پھینکے، لکڑی پھینکے، پلاسٹک کی کوئی چیز پھینکے، کوشش ضرور کرے۔ فرمایا قبر والا بھی انتظار کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا قبر والا کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ فرمایا ینتظر لہ دعوۃ من اب او اخ او صدیق تلحقہ فی القبر، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے رشتہ دار آج میرے لیے دعا کر دیں تاکہ یہ دعاؤں کا صدقہ میں اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤں۔ تو اس واسطے اپنے مرحوم کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ تیسری حدیث شریف سماعت کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں وہ بندہ قبر میں بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا صدقۃ جاریۃ، وہ اس بندے کا صدقہ جاریہ ہے،
اس نے کوئی بھی ایسا نیک عمل کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، پانی کا انتظام کر دیا، ایکس وائی زیڈ، جو بھی نیکیاں ہیں اگر وہ کر گیا جب تک ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر والے کو عطا فرمائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کوئی ایسی نیکی ضرور کرنی چاہیے کہ بندہ ختم ہو جائے لیکن نیکی کا ثواب ملتا رہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے دنیا والے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی قبر میں دیتا ہے۔ کسی کو آپ نے پانی کا طریقہ سکھلا دیا کہ یوں پینا ہے، وضو کا طریقہ بتلا دیا، نہانے کا بتلا دیا، کوئی بھی نیکی، آپ نے قرآن پڑھا دیا ہے، جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرنے والے کو قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ اسی واسطے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس اگر ایک ہی بات ہو تو آگے پہنچا ضرور دیا کرو کہ جب تک عمل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، مرنے والے کی نیک اولاد ہے کہ جب وہ اس کے لیے دعا کر دے تو اللہ ان دعاؤں کا ثواب بھی قبر والے کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ چوتھی روایت سماعت فرمائیے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا امتی امت مرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر بڑی رحمت فرمائی گئی۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا تدخل امتی فی القبور بذنوبها وتخرج امتی فی القبور بثوابها، میری امت جب قبروں میں آتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو فرمایا ان کے ساتھ نیکیوں کے انبار نظر آئیں گے۔ تو پوچھا کہ جب قبر میں آئے تھے تو تب گناہ تھے، جب نکلے ہیں تو تب نیکیاں کیسے بن گئی؟ تو پھر فرمایا کہ یہ جو دعائیں کی جاتی ہیں یہ دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ آپ ذہن نشین فرما لے، قرآن مجید اگر پڑھیں تو گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ صرف نیکیاں نہیں دیتا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے، گناہ ہوں اور نیکیاں بن جائیں، یہ جب بندہ کامل توبہ کرے تو تب سعادت ملتی ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ گناہ نیکیاں کیوں بنتے ہیں؟ فرمایا یہ شیطان کو ساڑنے اور جلانے کے لیے، کہتے ہیں نا شیطان ساڑنا ہے، یہ اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ وجہ اس نے ساری زندگی کوشش کی کہ میں اس بندے سے گناہ کرواؤں، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو توبہ کی توفیق بخشی تو اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا اور شیطان کو اور جلایا۔ تو اتنی محنت کی تھی سی، ویکھنا اس بندے نے توبہ کی تھی تو سیدھے گناہ بھی نیکیاں بنا چھڑے نے۔ یہ شیطان کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سڑتا ہے، جلتا ہے، مرتا ہے، روتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے لیکن اس کے باوجود اس بندے نے جب توبہ کی تو اللہ نے اسے اپنی رحمت کا پھل عطا فرما دیا ہے۔ تو توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پانچویں روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، فرمایا توبہ اس بندے کو جنت کی بشارت ہو، کس کو؟ من بر والدیہ، جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، وزاد اللہ لہ فی عمرہ، فرمایا جو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ماں باپ سے ضرور سلوک کیا کریں۔ آج اچھا موقع ہے، عمومی طور پر ہوتا ہے ماں کی شان، یہ نقیب صاحب اور نعت خان صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دیگر ہمارے مہمان، ان کا زیادہ تجربہ ہے۔ عمومی طور پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے ماں دی شان سناؤ، ابے دی بہت کٹ سنی جاتی ہے۔ تو آج چونکہ ایصال ثواب والد کے لیے ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ والد کی شان بھی آپ کے سامنے عرض کروں۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کے مطابق یہ والد کیا ہے؟ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا یہ جو والد ہے یہ تمہاری جنت کا وہ دروازہ ہے کہ جو کھلے گا تو تم جنت میں جا سکو گے، یہ وہ مین اور درمیانی گیٹ ہے۔ اس لیے اپنے والد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، وہ پنجابی کہتے ہیں بڑھا کے رکھنی چاہیے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اے پتر جنت وچ وڑنا تائیں جے بوआ کھلے گا تا، ماں کے قدموں میں اگر جنت ہے تے بوआ تے ابا ہے نا، تے اما نال بھی بنا کے رکھ تے ابے نال بھی بنا کے رکھ، ٹھیک ہے؟ اور ابا جی کی بھی شان سنا کریں۔ اور ویسے میں یہاں ایک بات بتا دوں آپ کو، عمومی طور پہ یہی بتایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کس کی جنت ہے؟ ہماری جنت ہے، ہم اولاد ہیں، ہماری جنت ہے۔ اور یہ ایک سوال ہے، میں آپ کے ذہنوں پر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، جواب بھی دوں گا لیکن سنیے گا ضرور۔ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں میں ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہماری ماں کی اپنی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ہماری ماں کی جنت ہمارے ابا کے قدموں میں ہے۔ آواز مٹھی ہو گئی ہے نا جناب؟ یہ مولوی بہت ہی کو ابے دی سائڈ لیندا پیا ہے۔ یہ واقعی میں تمہیں صحیح دسدا پیا، ابا جی کی بہت شان ہے بھائی۔ آپ دیکھیں
قرآن مجید کا بھی اگر آپ مطالعہ فرمائیں نا تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جو ابو البشر ہیں، یعنی ابا پہلے تھی اما بعد ہے۔ یہ آپ کو ذہن نشین فرمانا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر، یہ بھی مرد کی فضیلت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے، فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، لیکن عورت کی جنت کہاں ہے؟ سنیے میں آپ کو روایت سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص عورت آئی، اس نے نا مسئلہ پوچھا آپ کے گھر میں آ کے، حضور نے اس کو جواب تو دے دیا، لیکن صدقے جاؤں غیب دان خبر رکھنے والے نبی پر، آپ نے اس عورت سے پوچھا شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل۔ فرمایا کیسی گزرتی ہے تیرے گھر میں؟ وہ دی نا بنتی کوئی نہیں سی، کئی بندے ہوندے نا اپنے گھر انہاں دی بنتی کوئی نہیں ہے۔ میں توجہ فرمایا جے، اے تو سبق بھی سیکھ کے جانا ہے نا جی، یہ نیرے کناں دے چسکے نہیں ہوندے تقریراں، یہ کوئی سیکھنا ہوندا ہے آپاں۔ تو آقا کریم نے جب عورت سے پوچھا، انہیں کہا ہاں ٹھیک ہی آ، مطلب بے رخی کا انداز اپنایا۔ تو میرے نبی نے پتا کیا کہا؟ فرمایا خبردار اس کے ساتھ بے رخی نہ کیا کر، یہ انداز آئندہ سے نہ اپنانا۔ حضور کیوں؟ فرمایا جنتوں کے و ناروں کے، فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے اور وہ تیری جہنم بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیسے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اگر اطاعت کرے گی تو تو جنت میں جائے گی، اور اگر نافرمانی کرے گی تو پھر وہ تیرے لیے جہنم بن جائے گا، پھر تو جہنم میں جائے گی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری جنت ہماری ماں کے پاس ہے، ہماری ماں کی جنت ہمارے ابا کے پاس ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ ابا جی کے ساتھ بنا کے رکھے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے، بسا اوقات ابے کا اپنا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابا کم ہوتا ہے، سلطان رائی زیادہ ہوتا ہے۔ سادہ گال کی تھی، یہ سمجھتے گئے ہی ہو نا، ہوڑی ہوڑی ہاستے بھی پہ جے۔ میں لمبی چوڑی تقریریں کرتا ہی نہیں ہوں، میں سادہ سادہ باتوں میں ہی اپنا بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے رویے اچھے کریں۔ ہمارے رویے کب اچھے ہوتے ہیں؟ جدو بڈھے ہو جان نا، جی میں شیر پڑھیا کہ اور جدو گل اندروں مک جاندی ہے تو پھر ساڈے رویے ٹھیک ہوندے نے۔ ادوں جناب علی او قاری صاحب دعا کریا جے تیاں جوان ہو گئیاں، کو چنگے بندے متھے لگ جان۔ میں کہ یار اپنیاں تیاں واسطے تو حاجی لبدا پھرنا ہے، تے جنہاں نے تیرے نال ویاہی سی تینوں کوئی نہیں سی پتہ میں کی رویہ کرنا ہے، ادوں تو ساری یاتی گالاں کڈیاں نہیں، ادوں تینوں کوئی نہیں سی رویے دا پتہ۔ آواز کمزوروں والی، ہن تسی کوئی نہیں بولنا، اے ہن اپنی گل جو آ گئی ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا ہم نے کوئی سیکھنا ہے میرے عزیزو، اس واسطے جو آپ کو بیٹی دیتا ہے توقع اس کو بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی بندے نے دیتی ہے تو چنگا سلوک ہی ہوئے۔ اور نبی پاک نے سلوک اچھا فرمایا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا لوگو اخلاق کے اعتبار سے بھی میں تم سب سے بہتر ہوں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے اخلاق کے اعتبار سے بھی میں تم سے بہتر ہوں۔ بلکہ یہاں تک آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام المومنین خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیدہ خاتون جنت کی بھی ماں ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حسنین کریمین کی نانی جان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جب پردہ فرما گئیں تو نبی پاک علیہ السلام ہر سال جب قربانی کا دن آتا جانور ذبح کرتے تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجا کرتے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ آج بڈھی مر جائے نا تو کوئی بندہ رو پوے کہتے رن مرید سی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن آپ کو نہیں نا پتا کہ ہمارے رشتوں کو کتنا مشکوک بنا دیا گیا، بلکہ رشتوں کو بڑا عجیب کر دیا گیا۔ اگے رشتیاں دی پہچان ہوندی سی بھی اے چاچے دا منڈا ہے، مامے دا منڈا ہے، اے ماسی دا منڈا ہے، ہن سارے رشتیاں نوں ایک لفظ وچ پرو دتا گیا اور او دا نام ہے کزن۔ او کی ہے؟ سارے ہی کزن، با جان دیو جناب، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا پہلے ہوتا تھا کہ یہ ماسی ہے، چاچی ہے، کیا ہے، ہن ایک ہی لفظ انٹی، چل بھائی ساریاں انٹیاں ٹنگیاں گئیاں جی۔ اچھا پہلے ہوتا تھا ماما ہے، چاچا ہے، پھپھڑ ہے، ہن ایک ہی لفظ انکل۔ اے تیناں لفظاں نے بیڑا غرق کر دیتا جس قوم دا۔ یہ کہندے پے نے بھی شاید اسی بڑے پڑھے لکھے ہاں، جبکہ نبی پاک نے الگ الگ بات فرمائی۔ ایک شخص آ گیا حضور کے پاس، توجہ ہے آپ سب حضرات کی، اس نے آ کے کہا انی اذنبت ذنبا کثیرا فہل لی من توبۃ، یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا والدان، اوے ماں پیو ہے گئی؟ انہیں آکھیا حضور کوئی نہیں فوت ہو گئے نے۔ فرمایا اللہ کا خالتن، او تیری خالہ ہے گی ہے؟ اور امی دی بہن؟ انہیں آکھیا ہے گی ہے۔ فرمایا چل کے او دی خدمت کریا کر، اللہ تیرے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ حضور نے یہاں تک رشتوں کی پہچان کروائی کہ ان کی خدمت کرو، عزت کرو، احترام کرو تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج وہ سارے رشتے تینا لفظ لے گئے، انٹی تے انکل تے کزن، لو جی سارے رشتیاں دا بیڑا غرق ہو گیا۔ کی پتہ لگے گا منڈے نو مامے دے پتر دا، کی پتہ لگے گا پھوپھی دے منڈے دا، کی پتہ لگے گا ماسی دے منڈے دا؟ کی کرو گے یار؟ مہربانی فرماؤ، ان رشتوں کا احترام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے کے رشتے کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرماتے عم الرجل سنا وہ ابی ہے، فرمایا جڑا چاچا ہوندا ہے نا اے پیو ورگا ہی ہوندا جے۔ اور آقا کریم علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس
جب بلاتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ادو الیہ ابی عباس، اوے میرے ابے عباس نو سد کے لے آؤ، میں آج دو گلاں کرنیاں نے. یہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے. اور یہ چاچا ہو کے حضور اکرم علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے. ترمذی شریف میں ہے، ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا اے عباس آپ یہ بتائیں بھی آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ انت اکبر اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے؟ سن جواب کڈا سونا دیتا، عمر میں بھی بڑے تھے اور بتا دیتے میں بڑا ہوں تو مسئلہ بھی کوئی نہیں تھا. پتہ کتنا حسین جواب دیا، فرمایا ولدت تو قبلہ اکبر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا پوچھنا آلیا وڈے تے رسول پاک نے، میں پہلو جم پیا سی. کیا خوبصورت جواب دیا. اور فرمایا میں تو جم پہلے پیا سی، وڈے تے رسول پاک نے. ایڈا حسن، ایڈا ادب، ایڈا پیار کتنے چاچیاں بھتیجیاں چونا ہے. تو یہ آج کل تو عمومی طور پہ سب سے زیادہ چاچوں کی دشمنی، اور چاچے بھی سب تو زیادہ بس اوقات مہربان بھتیجیاں تے ہی ہوندے جے چھوٹے ہون دا ہر شے قابو کیتے تے نکل گئے. ایسے نہ کیا کریں. چاچوں کو چاہیے آپ شفقت فرمائیں اور بھتیجوں کو چاہیے تسی بھی انہاں نو پیو سمجھ لو نا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات. دونوں پاسے تے اگ بردی پئی ہے. آج کل تلخیاں انیاں نے کہ کردار میں بھی آگ ہے، زبانوں میں بھی آگ ہے. آگ کے علاوہ ہے کیا؟ جبکہ آقا کریم کے فرمان کے مطابق بندے کو کول اینڈ کول رہنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں آگ ہی بھری ہوئی ہے. تلخیاں، آنکھوں میں آگ، ہاتھوں میں آگ، زبانوں میں آگ، کردار میں آگ. اللہ دا نام منو، تھوڑی جا آگی چو باہر نکل آؤ سرکار. اس معاشرے کو وہاں نہ لے کے جاؤ کہ واپس آنا مشکل ہو جائے. سکا بھرا ہوندا ہے وہ اپنے گھر وڑدا نہیں. میں تیرے نہیں بولدا، تو میرے واسطے مر گیا تے میں تیرے واسطے مر گیا. سمجھ آئی؟ اور پرائے بندے گھر اے میرا بھرا بنیا ہے. میں کہ ایک ڈھڈ چوں جمن والا تیرا بھرا بنیا نہیں جہدے نال تیری ہر شے پئی رل دی ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تے اپاروں آ کے تیرا بھرا بن گیا. جڑے دن چاند چڑھائے گا میں تینوں پھر پوچھاں گا. بندے بنو، اپنے خون چٹے نہ کرو. نبی پاک کے فرمان کے مطابق اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے رحمت اور شفقت کے بازو کھلے رکھو. ان کو اپنے گھر میں آنے دیا کرو. توجہ ہے نا؟ اور آپ بھی جایا کرو. کوئی ناراض بھی ہوتا ہے نا تو حضور دی سنت سمجھ کے چل جایا کر. سمجھ آئی ہے؟ انشاءاللہ تجھے ثواب ملتا ہی رہے گا. لیکن اتنے کہندے نے جڑا ایک باری بسم اللہ کرے میں 7 واری کردا، تو جڑا ایک باری مینوں جُتی وکھاوے میں 7 جُتیاں وکھاؤنا. بلے ہو شیرا. یعنی اپنے کردار گھڑے ہوئے ہم نے. آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر ہماری توجہ نہیں ہے. توجہ فرما لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بات میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس بات کو سمجھیے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے بتائے ہیں ان رشتوں کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے. ان میں سے ایک والد کا ہے جو میں آپ کو سنا رہا تھا، اور اس کا مقام اور رتبہ ماں سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. مٹھی ہے مطلب ابے دے ووٹ تھوڑے نے جناب. سمجھ آئی ہے؟ میں آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک بات سمجھا لوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہو نا، گل سنیا جے، دینا پوے امی ابے نو، تو 800 روپیہ امی نو دینا ہے، 200 ابے نو دینا ہے. تسی آکھو کہ اے کی گل ہوئی. سمجھ آئی؟ فرمایا ماں کا دل ذرا چھوڑا ہوتا ہے. عورت ہوتی ہے نا باہر جا کے کما کے بھی نہیں سکتی. اے جدو تو زیادہ دے گے نا، خدمت ماں دی زیادہ کرنی ہو تو عزت پیو دی زیادہ کرنی. اے نہیں کہ ماں دیاں گلاں پیچھے لگ کے ابے نو نا 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 اما جی یہ گل اپنی جگہ تے، پر ابا میرا مرشد ہے. کدی اسی اپنے ماں پیو نو سمجھ لئیے نا مفتاں دے پیر ہوندے جے. سمجھ آ رہی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدمت زیادہ اپنی ماں کی کر، عزت زیادہ اپنے پیو کی کر. اور یہ آقا کریم نے فرمایا. حضور تشریف فرماتے ایک شخص آیا، وہ منڈا سی تے او دے نال نا مطلب جوانوں کی عمر. تو جب وہ آیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے جب منظر دیکھا، ابتدا تھی، نئی بات تھی، تو ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی آ رہا تھا. حضور نے فرمایا جوانا ہے کون ہے تیرے نال؟ کہندا جی یہ میرا ابا ہے. اے میرے نبی دا جواب سنی جے سمجھ آوے تا. حضور نے فرمایا اپنے باپ کے کبھی آگے نہ چلنا، اس کے پیچھے چلنا ہے. انج لگے جی میں بادشاہ دے نال نوکر جاندا پیا ہوندا ہے. آواز مٹھی ہو گئی ہو منڈیو، تسی تو بولو نا. دوسری بات فرمایا جب بیٹھنے کی بات آئے تو پہلے تیرے والد بیٹھن دے بعد تو پہلو بمی نہ پیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. فرمایا جدو بولن دی گل آوے پیو کولو اجازت لے کے پھر بولنا ہی. یہ نہیں کہنا ابا جی چھڈو میں بولنا، اب چپ کر ابا تین تو پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں ابے نو سارا پتہ ہی. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اب ذرا توجہ. او میرا پتر، میرے چاند عزیز بیٹھ جائے، ناراض نہ ہوں گے آپ حضرات. کھلا کے جو سڑنے نے بننے ہی سڑ جو لے تو میں جانا ہی نہیں جناب. لیکن وہ پیسے جی گل سجے کھبے ہو جاتی ہے. میں کلاس بہن والا کہنا تو مینوں تقریر بھول جاندی جے. سبحان اللہ فرماؤ گے پیار دے نال، ناراض نہ ہو. اور ویسے بھی یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے عزیزوں کی طرح ہیں، بہت قدردان لوگ ہیں. انہوں نے حکمن کہا تو میں نے کہا چلو آپ کو 10-15 منٹ میں سبق سنا دوں گا آ کے. تو آپ نہ بھی پھینکے تو انشاءاللہ تقریر میں وہی سناواں گا جی میں پہلو سناؤں گا. انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ تے فرما دیو نا یار.
لیکن یہ بات سننا، چوتھی بات جو فرمائی، اور فرمایا اپنے ابے نو کدی گاڑ نہ کڈی۔ اب جب یہ بات کہی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضور اپنے باپ کو بھی کوئی گالی نکالے گا؟ فرمایا یار یہ ڈائریکٹ نہیں کڈے گا، تے اگر انہیں کسی دے ابے نو گاڑ کڈی تو انہیں ہٹ کے اے دے ابے نو کڈی تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا گاڑ تو نکل گئی۔ تے فرمایا کہ انہیں کڈائی ہے؟ اکھے انہیں کڈائی ہے۔ تے فرمایا پھر انہوں کڈاونی چاہیے؟ اکھے نہیں۔ فرمایا اے ہی میں دسدا پیا، جتنے بیٹھے ہو کبھی کسی کے باپ کو گالی نہ دینا، کسی کی ماں کو نہ گالی دینا، ورنہ وہ ہٹ کے تمہاری ماں کو دے گا۔ تو بچاؤ اپنے ماں باپ کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی قدر اس رشتے کی بالخصوص باپ والے کی میرے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک بات اور بھی سنا دوں۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ نہ آ کے رونے لگ پڑا، بوڑھا تھا، کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا نا اپنی چیزیں مجھ سے چھپاتا ہے، نہیں دیتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلائیے اس کے بیٹے کو۔ وہ آ گیا، آقا نے فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں۔ کون ہے؟ اے جی میرے ابا جی نے۔ تو فرمایا یہ آپ سے کوئی شکوہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ کر لیں۔ انہوں نے کہ جی کرو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دور ہوئے۔ تو باپ کہنے لگا جی یہ اپنی چیزیں مجھ سے چھپاتا ہے۔ توجہ فرمایا جی، فرنٹ سیٹاں نے سارے پرا بڑے غور نے سنے آجے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں چھپاتا ہے؟ انہیں جڑا آکھیا، انہوں نے آکھیا حضور بزرگ ہو گئے نے، میں تشریح کر رہا ہوں اس بات دی، بزرگ ہے نے تو چیزاں خراب ہو جاندیاں نے، اس واسطے میں نہیں دیندا۔ بزرگو اور جتنے آپ بیٹھے ہو بچے ہو، ذرا غور دے نال سنیا جے، مجھے ایک بات بتائیں آپ، ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں کتنے اپنے والد کی چیزیں خراب کرتے ہیں؟ شیشے توڑے، سائیکل خراب کیتے، موٹر سائیکل بوئے پندے، قبضے توڑ چھڑے، کی کچھ نہیں کیتا۔ ابا وقتی طور تے غصہ ہوندا تے پھر کہندا یارو چلو میرا ہے تے صحیح نا یار ہے، اینے چی راضی ہو جاندا ہے۔ تے ہن ابا بڈھا ہو گیا، جے کچھ خراب ہو بھی گئی ہے تے تو ہن ابے نو دیندا نہیں۔ یقین کرے میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے نہ کیا کریں۔ جب میں گوٹھوں دیہاتوں میں جاتا ہوں نا، پورا پاکستان تو گھومنا ہوتا ہے، میں بابیاں بزرگاں نو ویکھنا، باہر بیٹھے ہوندے نے، ٹٹی منجی، ٹٹا پکھا، تین رسے پائے ہوندے نے پکھے نو، کھڑ کھڑ او مکاوے، ادھروں انہوں کھنگ نہیں سون دیندا، ادھروں تیرا سونا پکھا نہیں سون دیندا، منجی ایڈی کوڑی ہے بھی اتنے بندہ ادا بہ نہیں سکدا، چادر کسے لوڑ دی نہیں، او تینوں خیر تے ہے یارا، کی کردا پیا؟ او جی قاری صاحب اصل نا ابا منجا نہیں چک سکدا تے سارا دن دھوپے پیا رہندا تے خراب ہو جاندا، تے میں کہ تیرے ہاتھ کٹے نے، تینوں شرم نہیں آوندی؟ آواز کمزور آ رہی ہے آپ حضرات، او پیو دی قدر کرو۔ او اینو سونا لاچا لے کے دے، کہ بہترین کرتا پوا، سونی چادر تے بسترا اے کھٹڑا پیا ہوئے، تیرا ابا بیٹھا ہوئے، نواں پکھا لگا ہوئے، ویکھن والا بندہ بریک مار کے جاوے بھی یار لگدا ہے ابا نہیں پیر بیٹھا ہے۔ اج جھوٹیاں پیراں واسطے تسی اینی قدر کر، جڑے سچے پیر نے میں ساریاں دی قدر کرنا، لیکن جنہاں نو جم کے ماں نے نہیں چٹیا تسی انہاں نو بھی چٹن لگ پیندے ہو۔ نہ داڑھی ہے نہ نمازاں نے، شریعت دے باغی، بیبییاں دے شوقین، تے جناب دانداں دے پجاؤ، خسریاں دے نہ چاہو، اداں دے کنجر قسم دے لوکاں نو ہاتھ چومدے ہو تے جناب پھل سٹ دے انہاں دے سامنے۔ یارا سانو شرم کرنی چاہیے۔ اے وڈے گھر جم پے پر دا یہ مطلب نہیں ساڈے سر تے چڑھ کے نچن، انہاں نو سائڈ تے کرو۔ انہاں تو بہتی قدر اپنے پیو دی کر لے، اپنی ماں دے کر لے، رب تینوں رتبے عطا فرما چھڈے گا۔ اور جڑا سچا پیرے وہ قدر بھی کریا کر، ہاتھ بھی چومیا کر، بے شک پیر بھی چوم لیا کر، لیکن جڑے باغی بندے نے انہاں نو تو دب کے رکھیا کرو نا۔ انہاں باری بھی کئیاں دے جناب علی اجاں دے میں گل کراں تو انہاں دا بلڈ پریشر شوٹ کر جاندا ہے، وی مولوی بڑا تتا ہے، تتے والی گل نہیں، جڑا دین اساں پڑھیا پتر ایتھے آہی گل بیان کرنا بندی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اے مفتاں دے پیر ہوندے جے۔ میرے والد صاحب والدہ صاحب حیات ہے اور ان کی دعاؤں سے میں جی رہا ہوں۔ وہ اکثر کہندے ہوندے نے پتر اے ماں پیو جڑے نے مفتاں دے پیر ہوندے جے۔ میں کہا ابا جی کداں؟ کہندے پتر تانوں کہنا تے نہیں پیندا نا، دعاواں تے آوندیاں نے نا پھر، لیکن ایک ہوندا ہے دعاواں لینا، ایک ہوندا دعاواں کرواونا۔ کروایا نہ کر، لیا کر۔ کرواؤن دا کی مطلب ہے؟ ترلے پاوندا پھردا آ دعا کر دیو، آ دعا کر دیو۔ لین دا کی مطلب ہے؟ تو کول جا کے بہ امی دے پیر گھٹن لا پا پتر، اس ویلے تو پیراں نو ہاتھ پاؤنا تے نال ہی اللہ تینوں حج کراوے، اللہ تینوں جوڑیاں دے، اللہ تیرے کاروبار چ برکت دے۔ اے دا مطلب دعا لین ہو رہا ہے۔ بٹھی آواز آئی ہے میرے چناں دی ہے؟ جن بیٹھے ہو نا اج یہ کام کرنا جے، جنہاں دے ماں پیو آئی آج مرن تو بعد بھی تے رو کے پیسے مولویاں تے سڑ لیندے ہو، تساں سمجھدے ہو بھی اسی یہ ماں پیو دا حق پہ ادا کردے ہاں؟ او نہیں ہو میرا چن ہے، اے تسی صرف ایک چسکا پہ پورا کردے ہو۔ حق مرن تو بعد بھی پورا ہونا جے، پر پتہ کیویں ہونا جے؟ مرن تو بعد انج پورا ہونا۔ حضور نے فرمایا انہاں واسطے دعائے مغفرت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ بلکہ میں تانوں حدیث سنا دینا، حضور نے فرمایا مرن تو بعد ماں باپ دے حق جے کیڑے کیڑے؟ ادھر ویکھیا جے۔ نمبر 1 فرمایا الصلاۃ علیہما، سب تو پہلے ماں باپ دے اوتے جنازہ پڑھیا کرو، اے پہلا حق جے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تے جن بیٹھے جنازے جنوزے پکا کے رکھیا کرو نا، انہاں وے سارا کام مولویاں واسطے، آپاں بھی کچھ کرنا ابے ہوراں واسطے، انہاں سارا کچھ ساڈے واسطے کیتا ہویا ہے جناب۔ دوسری بات ول استغفار لہما، فرمایا امی ابے واسطے پھر دعا بھی منگنی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ جنازہ وکھرا ہے تے دعا وکھری ہے۔
گل سمجھے نہیں نا، جڑے کہندے جنازے دے وچ ہی ہے تے چھڈو پرے بعد چ نہیں منگنی، میں کہا چلو توں تو سائڈ تے ہو، تیرا جنازہ تو ایتھے نکل گیا ہے نا. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ دعا وکھرا ہے تے جنازہ وکھرا ہے. پر میں پہلو جنازہ پڑھ، پھر انہاں واسطے دعا مانگ. پھر فرمایا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا، جڑا تواڈے ماں پیو نے کسے نال وعدہ کیتا ہویا نا بہن بھرا دے نال، او وعدہ بھی پورا کر. اے تیسرا کہ جے چوتھا. اچھا یہاں پر بھی میں ایک بات کر رہا ہوں. ساڈے عمومی طور تے نا اعلان ہوندا جنازے تے جنے کوئی شے لینی آ اسی حاضر ہاں، بس ٹھیک ہو گیا، اعلان ہو گیا، بلے بلے پورے شہر چ بھی انہاں اعلان کیتا. ہاں تے جڑا لین آوندا کہندا ابے نے تے مینوں دسیا ہی نہیں سیگا تے میں تینوں کیداں دے دواں. بیٹھے ہو کیا ڈرامہ کرتے ہیں قبرستان میں یار، اللہ دا نام منو یار. اے اوتھے پھر فیر نہ ماریا کرو ایویں، پورے شہر نوں پتہ لگدا بنا اعلان کر کے ابے نے تے مینوں دسیا نہیں. ابے نے تے تینوں مرن دا بھی نہیں دسیا تے من گیا. نہیں توجہ فرمائی نا. اس واسطے اپنے رویوں کو بدلیے شریعت کے مطابق. انہوں آکھ یار کوئی ابے نال کو لکھ پڑھ تو ہی تو بکھا دے، نہیں تو میں کروں پوچھ لینا تے نہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی کرنے. ہوں تسی آکھیا جو ہے چاچا جی انہوں خالی تے نہیں نہ کلنا. آواز کمزوروں والی ہے ہماری. اوتھے اعلان ایڈا بڑا ہو جاندا، ایتھے پوچھدا ہی کوئی نہیں جناب. اللہ دا نام منو، رویے بدلو اپنے تھوڑے جے اعلان کیتا جے تے دیو ہون جڑا منگن آیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تھوڑے جا میرے خیال اوکھی گل کر گیا. چلو خیر میری عادت ہے میں سوکھی ایڈی تقریر کردا ہی کوئی نہیں، بھاویں سادہ کراں لیکن بندہ سوچی ضرور پہ جاندا اللہ دے فضل دے نال. گرامی قدر حضرات، اس واسطے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پنجواں حق کی یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد فرمایا ماں باپ اکرام صدیقہما، ان کے جو دوست ہیں نا ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست، فرما ان کا احترام کیا کرو، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد حق ہے. اور اگلا بھی سننا، فرما ان کے لیے دعا جاری رکھے. کیوں؟ اے جے سننے والی گل، فرما جو دعا جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش نصیب بیٹا لکھ دیتا ہے کہ ماں باپ دا فرما بردار اور خوش نصیب بیٹا ہے. اس واسطے ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ اعمال فرمایا کریں. لیکن ہمارے رویے بہت بدلے ہوئے ہیں. بات یہ بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ماں باپ کو رتبہ دیا ہے. اوے ابے دی شان، اچھا سوٹ، اچھا خصا، اچھی جتی، پتہ لگے تیرا پیو ہے. موٹر سائیکل تے کتے جانا، ابا جی آ موٹر سائیکل ہے تو پرانا نہیں نواں لے کے جاؤ، پتہ لگے میرا پیو آیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. ابا آوے فوراً کھڑا ہو جا، چنگی جگہ تے بٹھا، پتہ لگے ابا ہے جناب. کدی پیو دی قدر کر کے ویکھ. حضور نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا برو آباءکم تبرو ابناءکم، اپنے باپ کی قدر کرو تمہارے بچے تمہاری قدر کریں گے. اور یہیں پر فرمایا عفوا نساءکم تعف نساؤکم، فرمایا لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، کبھی کسی عورت سے بدکاری نہ کرنا ورنہ تمہاری عورتوں سے بھی بدکاری کی جائے گی. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. بچ جاؤ اور بچاؤ معاشرے کو. اگر یہ نصاب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا معاشرہ ویسے ٹھیک ہو سکتا ہے. بات ذرا سمیٹنے کی طرف آ جاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الدعاء للعبد من ترک العبد الدعاء للوالدین، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بند کر دیتا ہے. آج جتنے رو رہے ہیں ان کے لیے وظیفہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے. زندہ ہیں تو صحت و خیریت کی، فوت ہو گئے تو بخشش و مغفرت کی. اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. لیکن اے وظیفے دا کون بھائی سمر تو نہ تو کو پیر ہے تے نہ تو ساڈے کول تویز سانو دتا ہے تے نہ ہی ساڈے کول تو 20,000 روپیہ لیا ہے بھی ہن تیرے وظیفے دا سانو کداں اثر ہو جائے باش. کیوں جی سانو انج نہیں نہ اثر ہوندا. پیر ہوے کو 25,000 روپیہ لوے، جانگلی کبوتر ہوے، کالا ککڑ ہوے، چٹا بکرا ہوے، ہیں کو سے دے کنڈے ہون، کو جناب علی کو 25-30,000 روپیہ تواڈے کول چھل لوے تاں تانوں رام آوندا ہے. آواز بہت کمزور ہے. اللہ دا نام جے نکل آؤ انہاں ٹھگاں کولوں بچ جاؤ چنگے رہو گے. میرے نبی تشریف فرماتے ایک شخص آ گیا، انہیں کہا حضور میں بڑا غریب ہاں، مہربانی کرو میری غریبی تو دور کرو. تو میرے نبی نے پتہ کیا کیا؟ غور کریا جے سارے بھرا. آپ نے فرمایا جس لے گھر جانا ہی سجا پیر رکھ کے اندر داخل ہونا ہی تو گھر والے نو سلام کہنا ہی تو اس تو بعد میری ذات تے سلام پڑھنا ہی. فرمایا 3 کم تو کر لے، جے غریبی تیری گلی چ وڑ جا تو پھر گل ہوئی نا، امیر ہو جائے گا. آج میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا تجربہ ادھر دیکھیے. پہلوں تویز ہوندا سی نکا جہا، پھر تھوڑا جہا وڈا ہویا، پھر کہندے پیسے بہت لے لا تویز چنگا ہونا چاہیے. انہیں کجی دے وچ کجی چ تویز آن لگ پے. ہن آ دکاناں تے چلے جاؤ نا، شاید ہی کوئی دکان ہوے خالی، وہ بھی کسی بھابی شابی دی ہونی ہے، سنیاں دی تقریباً زاریاں جی لگے. آج ناراض نہ ہویا جے، میں تنقید بھی نہیں کر رہا کسی دے، وہ نہیں جو مانتے تویتاں نو. ہن ایڈے ادھر دے ایڈے فٹ بائی فٹ دا تویت جے، فٹ بائی فٹ دا کوئی نہیں بولنا. تسی ہن پتہ تے ہے بھی لگا تے ہے بھی اسی لایا، اینوں کداں پتہ لگ گیا فٹ بائی فٹ دا تویت. او جاندی کرو یارا، تسی جاندیاں بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولو، ایت الکرسی پڑھ کے پھوک مار دیو، جنی دیر ویلے بیٹھے حضور دی ذات تے درود پڑھیا کر، میں ویکھنا تینوں برکت کیویں نہیں میسر آندی نا.
اسی کام ہی سارا مولویاں پیراں تے سڑتا ہے، اسی آپ تک کرنا ہی کچھ نہ ہویا، جاندی کرو سونےو، او مسلمان سارے تو وڈا توید مسلمان جے، سارے تو وڈا دم درود والا پیر ہے جے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کے پاس نہیں جانا، پیر کامل ہوئے بالکل جانا چاہیے، سونیا بالکل جانا، میں خود پیر دا مرید ہاں، حضرت عطار دا مرید ہاں، لیکن پیر کو چجدا تے ہوئے نا، بندہ وکھاؤن جوگا تے ہوئے نا۔ او بیٹھے ہو، اس واسطے مہربانی فرماؤ یار، ورنہ مسلمان آپ ہی سب کچھ ہے۔ عزیزو اپنے والدین کی قدر کرو۔ آخری بات سنا کے آپ کی جان چھوڑوں، میرا خیال کو 5 منٹ اوپر ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بھی بہت لمبا سفر کر کے آگے نکلنا ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن اور ذرا دل و دماغ کے ساتھ سنیے گا۔ جب والدین فوت ہو جائے نا تو ان کو اپنی نیک دعاؤں اور جزاک اللہ، نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ یہ نہ کیا کر ابا ہوں تینوں دعائی لے کے دیواں یا منڈیاں دی فیساں پوریاں کرا، مہنگائی بہت ہو گئی، اور نہ ہو سونے ادا نہ کہہ، تو انہاں دی خدمت کر تا صحیح نا، ویکھی اللہ تینوں رنگ لاؤندا، او سونیا اتھوں رزق آؤگا تو سوچیا بھی نہیں ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ماں باپ کی کبھی خدمت کر کے دیکھ۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری ماں نے نا پانی مانگا، دمے کی مریضہ تھی، تو میں پانی دا پیالہ بھر کے سرانے کھڑا ہو گیا تو انہاں نیند آ گئی، ہن میرا دل کرے جگاواں نہ جگاواں کہ نہیں یار اج نہیں جگاونا، بس وہ مقدر سن جناب۔ آپ کھڑے ہو گئے، جدو جاگ آئی تو فرمایا پتر ہجے کھڑا ہے؟ ہاں جی۔ ماں جی نے نا ایداں چولی چک دیتی، توجہ کرے جے، چولی چک کے پتہ کی آخیا ربا سونے اونی دیر تائیں پانی نہیں پینا جنی دیر تک میرے بچے نو اپنا ولی نہ بنا چھڑے۔ کہندے او لوکو میں 12 سال عبادت کی دیجے، میں اس درجے تے نہیں پہنچیا جتھے میری ماں نے ایک باری دعا کر چھڑیے تے میں اس درجے تے پہنچ گیا جی۔ اپنی ماں اپنے باپ انہاں سارے دے نال اس نے سلوک کریا کرو، اور اس نے سلوک دی ایک بہت وڈی دلیل جے جلے ماں باپ فوت ہو جان تو انہاں واسطے دعائے مغفرت کیتی جائے۔ آج یہ ساڈے بھراواں نے بہت اچھا اہتمام فرمایا، اپنے والدین دی دعا واسطے اہتمام کیتا ہے، اور جننے آپ آئے آپ دعا واسطے ہی آئے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ویسے اللہ دا کرم ہے، آئے دعا واسطے ہیں تے نال لنگر بھی لب جانا ہے، سبحان اللہ، کیا خوش نصیبی ہے یار۔ سمجھ آئی؟ نیت بھی یہی کر کے آنی چاہیے۔ اللہ کریم تہاڈی تے ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی زبان سے غلط کلمہ نکلا ہے تو میں رب سے معافی کا طلبگار ہوں، میرا رب مجھے معاف کر دے، اور ہم سب کے جو کلمات ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔